قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس طرح سے اگر ہم کوئی ڈگری جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جب ہم سلیبس پڑھتے ہیں، وہ اسکول کا سلیبس ہو یا پھر کالج کا سلیبس ہو، جب ہم کسی ڈگری کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سلیبس جب ہم بیچ میں سے پڑھیں گے، کچھ چیپٹرز کو ہم نے اسٹارٹنگ کے چیپٹرز کو omit کیا، بیچ میں سے کوئی ہم نے چیپٹر لیا، تو ہمیں وہ بک کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں سلیبس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سیم اسی طرح سے قرآن اگر ہم کبھی سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے، کبھی سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے، تو ہمیں قرآن کا کیا پیغام ہمارے لیے ہے، ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے اگر جنت کے طلبگار ہیں، خواہشات ہے جنت حاصل کرنے کی، لیکن ہارڈ ورک نہیں ہے، محنت نہیں ہے، تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوشش تو کرنا ہی ہے۔ بہت سارے سسٹرز ہمارے ایسے ہیں جو الحمدللہ ریگولر ہیں، کلاسز شروع سے کر رہی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی کبھی جوائن ہوتی ہیں، کبھی کبھی کرتی ہیں، لیکن کئی اگر کسی اور طریقے سے علم حاصل کر رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف اسی طرح سے اگر ہے کہ کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے، کچھ باتیں سننے سے شاید اتنا افیکٹ نہیں ہوتا ہے، یا جو ریئل میسج ہے قرآن کا وہ ہم تک نہیں پہنچنا ہے۔ جب تک کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک ہم پورا مکمل قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ میسج سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو گفتگو چل رہی ہے کنورسیشن قرآن کا، وہ کنورسیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیں ابھی یہ بھی بات ہے کہ شیاطین نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے، اس نے قیامت تک مہلت مانگی ہے بندوں کو بہکانے کے لیے، بندوں کو پھسلانے کے لیے شیاطین نے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے۔ جب ہم کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، جب ہم نیت کرتے ہیں اچھے کام کی، تو شیاطین بھی ہیں ہمیں ان کاموں کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ بھی ہے کہ اگر ہم چھوٹا بھی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا بھی، اگر ہم مائنر کام بھی اگر ہم سوچیں گے نیکی کا کام کرنے کے لیے، تو شیاطین اس میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں 1 گھنٹہ کلاس کرنا یا سننا بہت مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن یہ 100% ہے کہ اس کام میں بھی شیاطین رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ صرف سننے کے لیے بھی ہمیں سننا بھی تھوڑا بھاری لگتا ہے، صرف چلتے پھرتے سننے کو بھی ہمیں ایک برڈن سا لگتا ہے۔ تو جب شیاطین نے مہلت مانگی ہے، چیلنج کیا ہے کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، تو وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ کوشش تو کرتا ہی ہے کہ جتنا ہو سکے میکسیمم بندوں کو دین سے ہٹایا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی پناہ مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، اور یہی عزم لے کر چلنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے آخر تک ہمیں قرآن کو تھامنا ہے۔ دیکھیے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم قرآن کبھی پڑھیں گے، کبھی کلاس کی، کبھی نہیں کی، کبھی کچھ باتیں سنیں، کبھی کسی باتوں کو omit کیا، تو ہمیں اس کا جو ایگزیکٹ میسج ہے قرآن کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں، بہت سارے موضوع، بہت سارے واقعات ریپیٹ کیے گئے ہیں، دہرائے گئے ہیں، اس لیے جسٹ وہ ریمائنڈر کہ ہماری یاد دہانی ہو جائے۔ ایک ہی چیز کو بار بار بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ جسٹ چیک کیجیے، اگر آپ نے کوئی سورہ کا ترجمہ پڑھا ہے، ٹرانسلیٹ پڑھا ہے، اسے آپ پڑھیے، پھر 1 ہفتہ 2 ویکس اسے آپ مت پڑھیے۔ اگر چھوٹا بھی سورہ ہے تو کہیں نہ کہیں 2 ہفتوں کے بعد آپ اس کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہر دن جب ہم سورہ پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، کتنی بار ہم ریپیٹ پڑھیں گے لیکن ہمیں ہر وقت ایک نیا میسج ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل میں دیکھا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پہاڑ کوہ طور پر گئے تھے، جب اللہ رب العالمین نے انہیں 40 راتوں کے لیے بلایا تھا تورات دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی ان کے دل میں، کیونکہ وہ کلام اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، لیکن جب کوہ طور پر گئے تو ان کے دل میں ایک خواہش جاگی، اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے کی خواہش جاگی، کہ ان کے دل میں آیا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کو۔ واقعی کیونکہ یہ ہونا بھی چاہیے، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں اس سے ملنے کی، ملاقات کی خواہش ہوتی ہے، جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے دل میں بھی ایک خواہش ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنی تجلی ڈالی تھی، تو جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو تجلی تھی، کہا جاتا ہے تجلی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے
جو لاسٹ فنگر چھوٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ناخن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ناخن جب بڑھتا ہے تھوڑا سا، اس کی جو جھلی ہوتی ہے چھوٹی سی، تجلی بھی اتنی تھی، اتنی تجلی سے یہ حال ہوا تھا. تو یہ تجلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو کلام ہے ہمیں اتنا امیجن کرنا ہے کہ کلام اللہ کا ہے. یہ کلام میں کسی کی بات میں اور کسی کی ملاقات میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ نے جو آیتیں ہیں ہمارے میں ہمارے لیے پیغام ہے، اور جب سوچنا ہے کہ ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے لیے کیا میسج ہے. انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. فرما دے بے شک مجھے اس نے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. فرما دے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا ہوں، یقیناً اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں سے نہیں ہوں گا. دیکھیں اب یہاں پر ہم نے جو پچھلی ویک بھی جو ہم نے آیتیں لے کی تھی وہ ایک کنورسیشن تھا. مس اللہ رب العالمین بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کفاروں کو یہ میسج دے دیجئے، یہ بات ان سے آپ فرما دیجئے. ایک کنورسیشن بتایا ہے اور ساتھ میں کچھ منظر بتائے ہیں کہ کس طرح سے قیامت میں جب کفاروں کو لا کھڑا کیا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا. جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیں کہ ہم دنیا میں جائیں اور نیک اعمال کیے. تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اگر دنیا میں دوبارہ سے اگر انہیں بھیجا جائے تو دوبارہ سے بھی وہ وہی کام کریں گے جو وہ کام کر کر آئے ہیں. کچھ مستقبل آگے کا کچھ منظر بتایا ہے اور کچھ کنورسیشن بتایا ہے. اب ان آیاتوں میں بھی کنورسیشن ہے کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے اگر میں بے شک مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں. دیکھیے آپ کو بار بار ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. میں معبود ہوں، برحق ہوں، و الہکم الہ واحد، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ بات بار بار بتائی گئی ہے، سب کے لیے بات ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے، کفاروں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ایک میسج ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. اتنا بار بار شاید قرآن میں یہ بات کو زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی جسٹ ہم دوسرے مذہب کی بات نہیں کرتے. جسٹ آپ سوچئے، امیجن کیجئے کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں. انہیں علم نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی اور کو مانتے ہیں، کسی اور میں سوچتے ہیں کہ ان کے پاس انہیں اختیار دیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ ہمارے ریمائنڈر کے لیے، ہمیں بات سمجھ میں آنا اس لیے بار بار دہراتا ہے قرآن میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے. جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو فرما دے کہ میں تمہاری خواہشات کی ہدایت پانے والوں سے نہیں، ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا جسے تم جلد مانگ رہے ہو، اور فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ حق بیان کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. بتایا گیا جس کا سوال کفار کر رہے تھے کہ قیامت کب آئیں گی کب آئیں گی، ٹھیک ہے، ان کے پاس میں بس فضول باتیں تھی، مطالبہ تھا قیامت کب آئیں گی. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں وہ اختیار نہیں ہے جس کا تم سوال کر رہے ہو. تو ہمیں پتا ہے قیامت کا علم، اس کا جو وقت ہے وہ تو مقرر ہے. وہ وقت کب ہے وہ بھی اللہ ہی کو بہتر پتا ہے. وہ مقرر ہے کب آنے والی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، نہ وہ میرے اختیار میں ہے. میں تو بس ایک روشن دلیل، جو باتیں مجھے بتائی جاتی ہے وہ باتوں کو میں پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے، جو تم مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جسے تم جلد مانگ رہے ہو. ٹھیک ہے، مانگنا بھی کیسا، قیامت کب آئیں گی کہتے بھی تھے. ٹھیک ہے، اب کہتے تھے کہ ہاں آپ جب بتا رہے ہو کہ عذاب ہے تو عذاب کب آئے گا. وہ عذاب کے مطمئن انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے، انتظار بھی کر رہے تھے، ڈیمانڈ بھی کہ قیامت کب آئیں گے.
تو رسول اللہ نے کہا تم جسے جلد مانگ رہے ہو. دیکھیے اگر ہم کسی ایک بات سمجھاتے ہیں، اگر وہ ہمارے کتنے ہی نزدیک کیوں نہ ہو، ہمارے لیے بہت عزیز کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم اگر انہیں کوئی بات سمجھا رہے ہیں، آخر ہم تھک جائیں گے، ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ جس دیکھیے کہ رسول اللہ کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ اپنے کام پر اٹل تھے. انہوں نے کہا جس چیز کا تم مانگ رہے ہو وہ بھی جلد مانگ رہے ہو اور میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ حق بیان کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. فرما دے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد کر رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان ضرور فیصلہ ہو جاتا، اور ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. تو صلی اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی، قیامت کو لانا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کا تمہارے اور میرے درمیان میں فیصلہ ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے نا، اتنے سال اتنی شدت کی محنت کے بعد، اتنا ہارڈ ورک کرنے کے بعد اگر کفار بات نہیں مانتے، اگر رسول اللہ کہتے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قیامت لا لیتا، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں عذاب دے دیتا، تمہیں تباہ کر دیتا. لیکن آپ دیکھیے یہ رسول اللہ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے، ایک وقت دیا ہے. اگر کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، اتنی بات نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنے سالوں سے سمجھایا جا رہا ہے، اوپر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی، ہمیں عذاب کس طرح سے ہوگا، ہمیں عذاب چاہیے تو میں دے دیتا، میں قیامت بھی لا لیتا، میں تم پر عذاب بھی میں دے دیتا. لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور تمام طریقے کی فضل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی قدرت کو بیان کیا ہے کہ کوئی خشکی سمندر کے اندر، کوئی خشکی مینس کوئی ایسا باریک سا باریک دانہ بھی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نہ جانتا ہو. ٹھیک ہے، جو ہمیں بھی یہ پتا ہے صدور الناس کی، ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. مینس ہم اگر ایک دوسرے کے پاس بہت زیادہ نزدیک، بہت زیادہ کلوز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کے دل میں کیا بات چل رہی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے دلوں میں جو ہلچل چلتی ہے، کبھی کسی کے تعلق سے کچھ اچھی باتیں ہم سوچتے ہیں، کبھی کسی کے تعلق سے کچھ برے بات ہم سوچتے ہیں، وہ ہلچل کو، ان باتوں کو بھی اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں. اور کہا گیا کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ اسے جانتا ہے. تو کیا اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے حالاتوں کو نہیں جانتا ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ ہمارے حالاتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو پلٹنے پر بھی قادر ہے، وہ ہمارے حالاتوں کو پلٹنے پر بھی قادر ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی تر اور خشک دانہ نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے بار بار اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بڑے سے بڑے چیز پر بھی قادر ہے. جس آپ امیجن کیجئے جو آسمان زمین ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بھی اپنی نشانیوں میں بتایا کہ یہ نشانی ہے. اللہ اسے بھی بتاتا ہے آسمانوں کو، زمین کو. اور جو چھوٹا سا مائنر دانہ ہے سمندر کے اندر ہے، خشکی کے اندر ہے، تو دانے میں اور سمندر میں بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اس دانے کو بنانے والا بھی اللہ ہے، آسمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہے. دیکھیے ہماری جو نیند ہے، نیند کو کہا گیا ہے کہ ہماری چھوٹی سی موت ہوتی ہے. جب ہم نیند لیتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں، تو کہا گیا ہے نیند ہماری چھوٹی سی موت ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں چاہیے، ہم سے کہا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے اس طرح سے سوئیں کہ مرنے والا جس طرح سے مرتا ہے، تو ہمیں بھی جب ہم سوئیں گے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری موت ہے. ہو سکتا ہے ہم اٹھے یا نہ اٹھے، ہو سکتا ہے نیند ہی میں ہماری موت ہو جائے. تو اس طرح سے ہمیں ہمارے پورے کام نپٹا کر سونا چاہیے، جس طرح سے شاید ہم آخری بار سو رہے ہیں، جس توبہ کر کر، استغفار کر کے، دعائے اذکار پڑھ کر، تمام جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں اس کی معافی مانگ کر، کلمہ پڑھ کر، اس انداز میں ہمیں سونا ہے جیسے ہم موت کے لیے ہم سو رہے ہیں. کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. کہا گیا ہے جب تم سوتے ہو وہ اللہ رب العالمین ہمیں فوت کرتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے. اگر ہماری نیند عشاء ہوتی ہے تو ہماری جو روح ہے اللہ رب العالمین ہمیں واپس کرتے ہیں. وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے. اور دیکھیے ایک چھوٹا سا عمل جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہمیں تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے،
لیکن رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرنے والے اس کا جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہے، لیکن اس عمل کو کرنے والے بھی بہت کم ہوں گے۔ دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا بہت بڑی بات نہیں ہے، زبان پہ بہت زیادہ ہلکے ہیں، وہ بھی صرف 33 34 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑی ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بہت معمولی عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، لیکن پھر بھی یہ کرنے والے بہت کم کیوں ہوں گے؟ تو کہا گیا کہ جب بندہ لیٹتا ہے یا سونے کے لیے جاتا ہے تو اسے جو شیاطین ہے یہ بات بھلا دیتا ہے، یا اسے غفلت آتی ہے، یا اسے نیند طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس سے عمل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے شیاطین کا کام ہی ہے ہمیں بہکانے کے لیے، تو یہ عمل کرنے والے بھی بہت زیادہ کم ہوں گے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے جب ہم سوئیں گے تو سونے سے پہلے تمام کاموں کو نپٹا کر اس انداز میں سونا ہے جیسا یہ ہماری موت ہے۔ جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جو بھی کمایا ہے مینس یہ جو ہم کماتے ہیں ہمارے مینس جو ایکسپینس اس کے حساب سے کمانا نہیں، جو ہم آخرت کے لیے کما رہے ہیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، یہ ہماری کمائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہماری کمائی ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو اس کمائی کی بات ہو رہی ہے، وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے۔ اگر ہمارا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں واپس اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارا جو مقرر وقت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح سے قیامت کا وقت مقرر ہے اسی طرح سے ہماری موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر ہم نے ہمارا وقت مقرر نہیں کیا ہے تو اس وقت تک ہمیں پھر زندہ رہنے دیتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کچھ کیا کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم اپنے سے کسی کی موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب ہماری موت کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں، ہمارا وقت مقرر ہے، اور کہا جاتا ہے جب فرشتے آتے ہیں تو ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے بھی اس میں دیری نہیں ہوتی ہے، جو وقت ہے وہ مقرر ہے۔ اگر آپ گھر میں سیف بھی ہیں تو آپ کو موت آنی ہے، اگر آپ جنگ کے میدان میں بھی ہیں تو آپ کو موت آنی ہے، ہمارے جو موت کا وقت ہے وہ مقرر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے کہ ہماری موت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، ہمیں استغفار توبہ کرنے والا بنائے۔ ہو سکتا ہے تمام گناہ ہمارے بس ایک توبہ کے سبب معاف کر دیے جائے، تو ہمیں توبہ کرنی ہے اور ہمیں اچھی موت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ تھا مینس ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، تو کہہ رہے تھے کہ ان کے لیکچر میں تھا کہ کسی نے انہیں کال کیا تھا اور جس بتا رہی تھی کہ انہیں کی ایک فرینڈ تھی کہ وہ جب رات کا کچھ وقت تھا مینس باہر جا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی لیڈیز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ میں اس لیڈیز کی آن دا اسپاٹ موت ہو گئی ہے، وہ آن دا اسپاٹ مر گئی ہے۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ اس انداز میں مری تھی، اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ مس مسلمان ہی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے جو کپڑے تھے وہ ادھر ادھر ہو چکے تھے، پورے بالوں کا بے حال ہو گیا تھا، مینس ان کا جسم دکھ رہا تھا، ان کا ہولیا جو تھا بہت ہی بیکار ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے انہیں موت ملی تھی، حالانکہ مینس مسلمان تھی لیکن ایک الگ ہی حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ تو دیکھیے ہمیں اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم خود کو زندگی بھر پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمارے مینس جس طرح سے ہم پردے کے احکام کو مانتے ہیں، خود کو ہم جس طرح سے حفاظت میں رکھتے ہیں، ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہمیں نیک موت آئے، ہمیں اچھی موت آئے، کیونکہ دیکھیے اچھی موت آنا بھی مینس ایک اچھی بات ہوتی ہے، صرف ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہمیں جب موت آئے اچھی حالت میں موت آئے، اس طرح سے موت آئے جب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، ہمارے زبان پر کلمہ ہو، ہم نے توبہ کی ہو، اور اس وقت موت آئے جب ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اب سوچئے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چل پھر رہے ہوں گے، کاموں میں ہوں گے، اگر کوئی عصر کے وقت مرا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس دن فجر یا ظہر نہ پڑھی ہو، دیکھیے کس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہوں گے، کیا منظر ہوتا ہوگا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو نافرمانی میں لگے ہوئے ہوں گے اور اسی وقت انہیں موت آئی ہوں گی۔ ہم نہیں جانتے کیا حال ہوا ہو اور کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اللہ العالمین وہ سزا دے یا انہیں معاف کرے، اللہ عالم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن کچھ باتیں جو اللہ کو راضی کرتی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن میں،
تو بس کوشش یہی کرنا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور جو باتیں ہمیں بتائے جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے۔ فرمانے کہ کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اس سے عاجزی اور چپکی چپکی پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں سے ہو جائیں گے۔ کفاروں کا بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو تم چھپکی چھپکی دعا کرتے ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین وہ پریشانی کو وہ ہٹا دیتے ہیں تو تم واپس کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے ہو۔ دیکھیے جب بھی کفاروں کا یہ تھا، جب ان پر جب چھوٹے موٹے کچھ ایسے عذاب آتے تھے، جب ان کے حالات کو بدل دیا گیا، جب انہیں تنگ دستی دی گئی، انہیں پکڑ ہوئی، جب ان کے توبہ کرنے پر یا ان کی عاجزی کرنے پر، یا جب انہوں نے کسی رسول سے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے، جب اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانیوں کو، ان پر جو عذاب آیا تھا، ان کے حالات کو چینج کیا، تو بعد میں کفار کہنے لگے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بعد میں کفار کہنے لگے کہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اچھے ہو برے حالات تو آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ فرما دے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے پھر تم شرک کرتے ہو۔ مس ہر چیز ہونے کے بعد جب دور کر دیا گیا ہے، وہ جب بھی مشکل ان پر آئی ہے تو کہا ہے کہ تم واپس سے پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ فرما دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتا کر دے، اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیں ہم کیسے آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور اسے آپ کی قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ یہی حق ہے، فرما دے میں ہرگز تم پر کسی کی طرح نگہبان نہیں ہوں۔ جو آیت جو قرآن نازل ہوا ہے، جب کفاروں نے یہ حق بات کو جھٹلا دیا تو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے، یہ نہ ہو قیامت میں کہ کفار جو یہودی نصارہ ہیں وہ کہیں، رسول اللہ سے کہے کہ آپ ہی ہمارے نبی ہیں یا آپ ہی ہمارے رسول ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، تو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں فرما دیجئے میں تمہارے پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام بات کو پہنچا دینا ہے، جو وہی مجھ تک آتی ہے میرا کام اس کو پہنچا دینا ہے، لیکن میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ آپ کسی کی جواب دہ نہیں ہے، آپ کا کام صرف اس بات کو پہنچا دینا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اگر وہ جہنم میں بھی جائیں گے تو اس کے لیے آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہر خبر کا ایک وقت ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔ جب وہ بار بار انتظار کر رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ قیامت کب آئیں گی، عذاب کب آئے گا، تو کہا گیا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو عنقریب تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیت کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنار کشی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ اور اگر کبھی شیاطین آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ سب سے پہلے یہ حکم ہوا ہے کہ ایسی مجلس یا ایسے لوگ، ایسے گروپس میں اگر ہم بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی آیاتوں کا علم نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شیاطین ہمیں بھلا دے تو کیا کرنا ہے، جب ہمیں یاد آ جائے تو اس مجلس سے ہمیں اٹھ جانا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے باتیں ہوتے ہیں جسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، دیدار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے باتیں جو کھلا آیاتوں کو انکار کر جھٹلاتے ہیں، جو حدیث کو جھٹلاتے ہیں، اگر ہم ویسی باتیں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس مجلس سے ہم اٹھ جائیں۔ اگر شیاطین ہمیں بھلا دے، اگر ہم پھر بھی ان کی باتوں میں مشغول ہو جائیں، جب ہمیں ریمائنڈ کیا جائے گا، جب ہمیں یاد آئے گا تو ہمیں اس مجلس سے اٹھ جانا ہے۔ لیکن سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر بھی اس طرح سے ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ بس کچھ ایسی باتیں، کچھ فیک باتیں، کچھ دل کی ہوئی باتیں، ویسی باتوں کا مجلس نہیں کہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی آتھینٹک ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، تبھی وہ مجلس ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی ایسی مجلس ہے جہاں پر ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے ذمے جو ڈرتے ہیں، ان کے حساب میں اسے کوئی چیز نہیں، اور لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ڈرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جو عاجزی رکھنے والے ہیں، جس کی دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہی اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ تو رسول اللہ کو حکم ہوا ہے کہ آپ کو چاہے کتنی بھی پریشانی آ رہی ہے، کفار بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن آپ کو نصیحت کرتے رہنا ہے، انہیں نصیحت کرتے رہنا ہے،
اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دین کو، ہمیں پتہ ہے یہ جو دین ہمارا دین ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو منزل ہے وہ اس دنیا کے بعد کی جو منزل ہے، ہماری حقیقت تو وہی ہے، ہماری منزل تو وہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس زندگی کو ویلیو دیتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ ویسے لوگ ہیں جسے اسے کھیل تماشا بنا لیا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ نصیحت کرے کہ کہیں کوئی جان ان اعمال کے بدلے ہلاکت میں ڈال دی جائے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دے تو ان سے نہ لیا جائے گا۔ ابھی آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایماندار بھی انسان ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی آفیسرس ہے بہت زیادہ آنےسٹ اور ایماندار ہے، اگر ہم ان سے کچھ کام کروانا چاہیں گے، وہ ایمان والا ہے، تو وہ معمولی سا بھی انسان کوئی فدیہ لے کر ہمارا کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ امیجن کیجئے کہ کفار اگر فدیہ بھی دینا چاہیں تو ان سے کون فدیہ ایکسپٹ کرے گا؟ ان سے قیامت کے دن یا اللہ ان سے کوئی فدیہ لیں گا؟ کیا کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول کی جائیں گی؟ لیکن یہاں پہ ہمیں بار بار بتا دیا گیا ہے، یہ اس لیے بتا دیا گیا ہے، جب آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے آس پاس تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے ہمارے قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سفارش کے مطلب سفارش کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے یا کچھ ایسے ہیں جو لوگ ہماری سفارش کر لیں گے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ تو بہت نیک ہستی ہے، یہ ہماری سفارش کر لیں گے کہ ہاں میں فلاں فلاں شخص کی یا فلاں فلاں نبی کی میں سفارش قبول کروں گا، لیکن صاف صاف ہمیں ریمائنڈر مل رہا ہے کہ سفارش کسی کی بھی قبول نہیں کی جانے والی ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ جتنے بھی نبی تھے سب کی ایک مقبول دعا تھی کہ اللہ رب العالمین نے سب کی ایک ایک دعا کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ میں نے اپنی وہ مقبول دعا، جو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس دعا کو میں نے قیامت کے دن رکھا ہے۔ تو جب میں وہ دعا کو اس لیے استعمال کروں گا کہ میں اپنی امتی کی سفارش کروں، تو رسول اللہ ہر ایک کی تو سفارش نہیں کریں گے، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، ہاں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی اللہ انہیں حکم دیں گے کہ ان کی سفارش کرنا ہے، رسول اللہ بھی خود سفارش نہیں کریں گے، اللہ انہیں حکم دیں گے کہ ان کی سفارش کرنا ہے اور انہیں کی سفارش کی جائیں گی اور انہیں کی سفارش قبول کی جائیں گی، بس ایک اتنی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر ایک امتی کی سفارش کی جائیں گی جس نے نیک کام کیے ہیں، جس نے نیک کام نہیں بھی کیے ہیں، بس کچھ بندے ہوں گے جس نے نیک کام کیے ہیں، بس تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو رسول اللہ ان کے حق میں سفارش کریں گے، وہ بھی باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اور سیکنڈ جو ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں، روزے ہمارے حق میں سفارش کریں گے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، جو ہماری سفارش کر سکتا ہے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ کسی اور کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ولی ہے یا ہو سکتا ہے کچھ نیک ہستی گزری ہوں گی، لیکن لوگ ان کے بھروسے بیٹھے ہوئے کہ یہ لوگ ہیں جو ہماری سفارش کریں گے۔ تو جس محشر کو امیجن کیجئے، ایک عالم ہے، ایک دین ہے، ہولناکیہ، جس دن سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان زمین کو تباہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جب کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، جب تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جو بھی ہے سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو کیا معمولی انسان اس ہستی کے سامنے سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن افسوس اللہ رب العالمین بار بار ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کوئی ان کی سفارش کرے گا، کہا ہے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دے تو ان سے فدیہ نہ لیا جائے گا۔ اب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پر کچھ طاقت ہے ہی نہیں، تو کیا فدیہ دیں گے؟ یہ لوگ ان میں جو ہلاک کیے گئے ہیں، ان کے بدلے جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال کیے ہیں، جو کمایا ہے، ان کے لیے پینے کو گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اب اس بات کو اتنا واضح بتا دیا گیا ہے، اتنا کھلا کھلا، کہ ان کے لیے سزا ہے، پینے کے لیے کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے، وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرما دیجئے کیا یہ پورا ہم جو آیت دیکھ رہے ہیں، تقریباً جو 20 30 40 ہم نے آیت دیکھی اس میں کنورزیشن ہی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا فرما دیجئے، اب جو کفار ہیں ان تک بات پہنچا دیجئے، فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھر دیے جائے۔
اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح جسے شیاطینوں نے گمراہ کر دیا ہے، وہ زمین میں حیران ہے، اس کے ساتھی ہے اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہے، سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ فرما دے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کی فرمانبرداری بن جائے، فرمانبردار بن جائے۔ لیکن شیاطین پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن کہا ہے کہ آپ بھی انہیں فرما دیجیے، کفاروں کو فرما دیجیے، اور ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، جو راستہ ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرمانبردار بن جائیں۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤں گے۔ ہمیں یہاں کا حکم ملا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، ہمیں نماز قائم کرنا ہے، اور اسی سے ہمیں وَاتَّقُوهُ مینس ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اور جس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤں گے۔ تو ہمیں ہر پل اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک دن آئے گا، ہو سکتا ہے اگر آج ہم مر جائیں تو آج ہی سے ہمارے لیے ہماری قیامت، آج ہی سے ہمارا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر پل کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی سچا ہے اور اسی کی بادشاہی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، غیب اور حاضر کو جاننے والا، اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، تو دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہوگی اس نبی کے لیے جو توحید پرست تھے، جن کی نسلوں میں نبیوں کو پیدا کیا گیا ہے، ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور انہی کے جو باپ ہے وہ شرک میں تھے۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہیں اور تمہاری جو قوم ہے انہیں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیے آزمائش ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے باپ کے ساتھ میں ان کی آزمائش ہوئی ہے، لیکن بدلے میں جو نسلیں جو اولادیں دی ہے وہ بہت زیادہ مینس جو آزمائش ہوئی ہے لیکن جو اجر ملا ہے اس سے زیادہ ملا ہے۔ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ابراہیم نے آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ بہت زیادہ جو قوم کو کہا گیا ہے، کھلے کھلے جو نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے بس یہ خود ہی سے نہیں چل رہے ہیں، اور انہیں چلانے والا کوئی بت یا کوئی پتلا، کوئی اسٹیچو نہیں ہو سکتا ہے، اسے چلانے والا تو صرف معبود ہے، اللہ ہے۔ مینس اتنا کھلا کھلا سمجھانے کے بعد بھی وہ جو قوم تھی وہ کفر پر ہی تھی، ان کا جو باپ تھا وہ کفر پر ہی تھا۔ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا میرا رب مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا چاند پر، سورج پر، کیونکہ اس زمانے میں لوگ چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ شاید یہ چاند چمکنے والا سورج ہو سکتا ہے یہ خدا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا، وہ چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ چھپ جانے والی چیز جو کبھی دکھ رہی ہے کبھی چھپ رہی ہے تو یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دعا کی جب تک کہ اللہ مینس جو خدا ہے جب تک کہ انہیں ہدایت نہیں دے گا تو جب تک کہ انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ابھی آپ سوچئے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ویسے ہیں جو سورج کی، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اپنا ایک خدا سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ چاند، سورج خدا ہو سکتے ہیں، انہیں بنانے والا تو اللہ ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے، لیکن افسوس یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں لیکن عقیدہ ہے کہ سورج بھگوان ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، چاند کی، ستاروں کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جاپان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرشتوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اسی کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔
اور اس کی کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس سے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ دیکھیے جو قوم تھی وہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگی، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چاند سورج ہے یہ بھگوان ہے اور یہ ان کے خدا ہے، وہ یہ ان کے معبود ہے، اور وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھول کھول کے بتایا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں تو چھپ جانے والی ہیں، انہیں چلانے والا کوئی اور ہے، پھر ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ آگے کچھ تھوڑا سا کنورسیشن ہے ان کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ دیکھیے بار بار جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میں تو بس یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جو دین کو ہم فالو کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین مینس اللہ کا دین ہی ہے۔ لیکن افسوس کچھ لوگوں نے مینس کفاروں نے، مشرکوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین تھے، نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے کہا یہ تو یہودی تھے۔ لیکن یہاں پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے ڈکلیئر کیا ہے وہ تو یکسو تھے، مینس وہ مسلمان ہی تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو ہمیں جس یہ سوچنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کون ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم انہی کی نسل میں سے ہیں، ہمارے خون میں انہی کا خون ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم انہی کی طرح بنیں، ان کی سیرت پر چلیں، ان کے دین کو ہم فالو کریں۔ اور کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمارے لیے آسان نہیں ہے، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ہمیں دعا کرنا ہے کہ یہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، یہ قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہماری نمازیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ دیکھیے نمازیں اس لیے ہمیں دعا کرنا ہے کیونکہ سب سے پہلے سوال ہمارے لیے نمازوں کا ہونے والا ہے، اور نمازیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن صرف 5 to 10 منٹس میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت مشکل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ شیاطین ہے اپنے کام میں لگے ہوئے، تو ہمیں دعا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو قبول کریں۔ وہ ذات ہے جو رزلٹ نہیں دیکھتی ہے، وہ ذات ہے جو بس کوششوں کو دیکھتی ہے۔ ہمارا یہاں ملنا، جمع ہونا، قرآن کو سننا، آیاتوں کو جاننا، اللہ رب العالمین قبول کرے، آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آیت نمبر 80 تک کور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کے آگے کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ کسی کوئی سوال یا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سبحان الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔